حبیب صاحب، آج بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کچھ ہدایات بھی دی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نئی اپوائنٹمنٹس بھی کی ہیں. جیسے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان مقرر کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 ترجمان مقرر کیے ہیں عالمی امور کے معاملات پر: بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص اور سلمان اکرم راجہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ معاملہ جو بیرونی ملکوں میں اب عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا نام گونج رہا ہے، تو ایسے میں از حد احتیاط ضروری ہے. یعنی یہ بھی نہیں کرنا، کسی بھی پارٹی کے لیے یہ شاید زیادہ اچھا تاثر نہیں ہوتا کہ اس کے معاملات انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہے ہوں اور وہ یہاں سے جواب ان کا دے رہے ہوں یا سوال کر رہے ہوں یا کچھ بھی صورتحال کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دے دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ملک جو ہیں وہ ایک طرف تو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی زیر بحث لا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں کہ ان میں کس حد تک حقوق کے حوالے سے سپورٹ کرنا ہے اور کس حد تک جہاں پہ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جن پہ ہم سب متفق ہیں، ان کو اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ان پہ کیا پوزیشن لینی ہے. تو لہٰذا معاملہ جو ہے وہ کمپلیکس ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی پیچیدہ صورتحال میں اگر 2-3 لوگ ہی ہوں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں. اصولی طور پہ تو اس پہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کو بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تو چونکہ پابند سلاسل ہیں، وہ جیل میں ہیں، تو اس وجہ سے وہ تو بات نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ اس میں پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. جہاں تک معاف کیجیے گا، جہاں تک حامد رضا صاحب کو ترجمان مقرر کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک یوں کہیے کہ ایک سیریسنس شو ہو رہی ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے جو پبلک کے ساتھ بات کرے گا، جس کی بات میٹر کرے گی، وہ صرف حامد رضا صاحب ہو. کیونکہ کمیٹی دونوں طرف سے کافی بڑی ہے، یعنی حکومت کی کمیٹی بھی بڑی ہے، وہ تو کچھ اور ہی بڑھتی جا رہی ہے نا، ہم دیکھ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے وہ بھی ہے، اور اس میں بھی امکان یہ ہے کہ کل کو دوسرے لوگ شامل ہو جائیں. مثال کے طور پہ اختر جان مینگل بھی آ سکتے ہیں، محمود خان چکزئی بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا معاملہ جو ہے وہ پھیل بھی سکتا. تو اس میں ایک ہی شخص اگر بتائے کہ اندر کیا ہوا اور اسی کی بات پہ اگر مخالف کو کوئی اعتراض ہو تو کرے، تو باتا کے بات کلیئر بھی ہو سکے. لیکن اندر سے جب سب لوگ بات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کمیٹی کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچے گی. اور کمیٹیز جب بھی پولیٹیکل معاملات طے کرتی ہیں، جب بھی کوئی پولیٹیکل کمیٹیز آف پارٹیز ملتی ہیں، تو ان کے اندر وہ جو بات بھی ہو رہی ہو وہ باہر بیٹھے ہوئے بعض لوگ خراب کر دیتے ہیں، سپوائلرز. تو اس وجہ سے ان سے بھی بچنا ہے نا. تو بجائے اس کے کہ سبھی بات کر رہے ہوں، وہ ایک ہی آدمی بات کرے تو وہی ذمہ داری سے وہی ذمہ داری بھی لے اور اس کی بات کے اوپر انحصار اور بھروسہ بھی کیا جا سکے. اچھا حبیب صاحب، خان صاحب نے سول نافرمانی کی کال واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی ہے، لیکن مذاکرات جاری رکھنے کی انہوں نے ہدایت کی ہے. ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کو لٹکائے گی. ایسا کیوں لگ رہا ہے خان صاحب کو، جبکہ کل آپ جو بات کر رہے تھے اس سے انڈرسٹینڈنگ میری یہ تھی کہ اب معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ کسی نہج پہ اب ہم پہنچ جائیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے نا. مطلب اس سے پہلے بھی جب مذاکرات کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ فلاں موقع پہ جب معاملہ میرے ساتھ طے ہوا تو اس وقت یہ کیا گیا، اس وقت یہ کیا گیا. مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ خان صاحب کو تو جو مس ٹرسٹ کا یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے وہ کافی عرصے سے، یعنی جنرل باجوہ اور ان کے درمیان جب ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ ان کی حکومت کے خاتمے تک چلی گئی. تو عمران خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ صاحب کا کتنا کردار تھا. اب اگر وہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہاں اس لیول پر اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ آگے بھی فلو کرتا چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں حکومت، یعنی اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت زیادہ ٹائم لگائے گی اور یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرے گی، تو آبویسلی یہ خدشہ کوئی بیجا نہیں ہے. اور اگر حکومت یہ سمجھے کہ جناب پی ٹی آئی دراصل جلدی جلدی اپنا کام نکالنا چاہتی ہے، تو وہ یہ خدشہ، ان کا یہ اعتراض بھی بیجا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کوئی درمیانی صورت بہرحال مقرر کرنی پڑے گی. وہ جو آج جو ٹائم فریم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مذاکرات انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کیے چلے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. تو آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فریم ورک تو بنانا پڑے گا، ایک خاص حد تک طے تو کرنا پڑے گا. تو اس میں کافی تیزی سے
مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات طے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اور بیرونی دباؤ کا اس میں کتنا اثر ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں یورپی یونین کے بعد برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، تو ہم جو کر رہے ہیں کہ اب بیان دے دیتے ہیں دفتر خارجہ کی طرف سے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کیا اس سے کیور ہو سکے گا حبیب صاحب؟ عظما، جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر اس حوالے سے کچھ تشویش ہے. یعنی پی ایم ایل این چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے، جی، یعنی پولیٹیکلی وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور انٹرنیشنل ان کے لنکیجز بھی ہیں. تو جو ان کی جو پی ایم ایل این کے اندر کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ نے جو کام شروع کیا ہے، یہ ابھی تو ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ سنبھالا جا سکتا ہے، اور یہاں پر اگر سنبھل جائے تو اچھا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی جہاں پر ایکشن نظر آئے. مثال کے طور پہ ایکشن اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آ کے کوئی پیغام ڈیلیور کرے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یا اپنے سفیروں کو کہا جائے کہ آپ جناب یہ پوزیشن لے لیں. ٹھیک. تو اب ایسی صورت میں اس صورتحال سے بچنے کے لیے پی ایم ایل این کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یوں ہی ان اٹینڈڈ چھوڑا تو پھر معاملات بڑھتے چلے جائیں گے، معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے جو پی ایم ایل این کے اندر جو اپروچ دکھائی دے رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، جو سوچ بچار پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں یا وہ مذاکرات میں یہ آفر پیش کریں گے، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا. میں ڈسکس ہوا ویسے یہ دیکھیے وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے پولیٹیکلی کہ یہ جو فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہے اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے. اچھا، کیونکہ یہ جی ایس پی پلس والا معاملہ اس سے جڑا ہوا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو یہ بھی ایک ایسا پولیٹیکل معاملہ ہے جس کا سامنا ہمارے پاکستان کے سفیروں کو دنیا بھر میں اور پاکستان کو بھی دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سوال کا. اور تیسری بات، انٹرنیٹ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک نئی کیبل آج لگ تو رہی ہے ابھی. وہ نئی کیبل کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، مسئلہ انٹرنیٹ کی طرف جو ہمارا رویہ پچھلے کچھ عرصے سے ہے اس کا وہ ہے. اچھا، یعنی یہ لوگ بات تو اب اسٹار لنک تک پہنچ رہی ہے. وہ ظاہر ہے دنیا پھر یہی کہے گی نا، دنیا آپ کو کہے گی کہ پھر اب اسٹار لنک لگوائیں. دیکھیے جو پاکستان کے اندر کے جو معاملات ہیں نا، ان کے اندر یہ جو مداخلت کا سا تاثر پیدا ہو رہا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود اپنے معاملات سمیٹنے چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے معاملات نہیں سمیٹ رہے. پی ایم ایل این معاملات کو سمیٹنا چاہتی ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتی. یہ جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو پیچھے سے بندھی ہوئی ہے، پیچھے سے اس کو کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے انسان بنو، آہستہ چلو. تو پی ایم ایل این وہیں بیچاری رک جاتی ہے، ڈور کھینچ لی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی یہی عالم ہے. پیپلز پارٹی کی لگامیں آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی نگاہیں کسی اور ٹاور پہ ہیں جہاں سے سگنل آتے ہیں. اچھا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی، تو اس صورتحال میں مطلب یعنی پی ایم ایل این ہو اور پیپلز پارٹی ہو، یہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کا یہ کرائسس جو پولیٹیکل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس بڑھتے ہوئے دباؤ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات تیزی سے ہوں گے. جی، کیونکہ مذاکرات پہ اس کا اثر آئے گا. مذاکرات پہ اس کا اثر آئے گا. جو سٹیٹ آف ڈینائل ہے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا، اور مذاکرات کے اندر بیٹھ جانا ہی اس سے لگتا ہے کہ سٹیٹ آف ڈینائل سے کہیں پی ایم ایل این نکل رہی ہے. اگرچہ آج عرفان صدیقی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اخبارات میں، اور اس میں جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں تو چاروں طرف محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بس نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے بہترین پاسپورٹوں میں سے ایک ہے، اور پاکستان کو کوئی دنیا میں مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، شاید اس پاکستان کی جس میں عرفان صدیقی صاحب تنہا رہتے ہیں. ہم تو جس پاکستان میں رہتے ہیں وہاں تو بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، اور ٹھیک کرنے والوں کو اب سوچنا ہوگا